الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغزن بھی۔ عسکریت ان کے رگ رگ میں رچی بسی تھی اور فن حرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد بن ولید پیدائشی سے پسالار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور معرکے میں مسلمانوں کے مقابل آئے منہ کی کئی اور اگلے معرکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد بن ولید نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کوئی سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد تو پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکہ سے نکلے اور مدینے کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر کا انتہائی دشوار مسافت تھی۔ راستے میں انہیں عمرو بن عاص مل گئے اور خالد انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خالد بن ولید کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمرو بن عاص انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس پر ہوئے تھے کہ عمرو بن عاص عرصہ 2 سال سے حبشہ چلے گئے تھے۔ اگر عمرو بن عاص انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بتا، خالد بن ولید نے پوچھا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں ولید، عمرو بن عاص نے کہا کہ حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا۔ اچانک واپسی ہو گئی اور یوں سمجھ لے کہ بھٹکتا ہوا یہاں آ پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے۔ میں تو سوچ کر تھک گیا ہوں، پہلے اپنی وہ سوچ تو بتا۔ خالد بن ولید نے کہا، اگر تو سوچوں میں بھٹک سکتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر مکہ کے قریش تو اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے کہا، ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور حبشہ چل پڑے، تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر بحر قلزم کے ساتھ چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں سمندر بہت ہی کم چوڑا ہے۔ بڑی بادبانی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا اور پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا اور پھر 3-4 پڑاؤ کر کے حبشہ کے دارالحکومت ادلیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اسے پناہ مانگی اور یہ بھی کہا کہ تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ خالد بن ولید نے کہا، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تو اگر حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکہ کیوں نہ رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور رہ گیا ہے۔ کیا تو کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو مجھے۔ میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تو مل گیا ہے۔ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ کر کے وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا، خالد بن ولید نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹک گئی ہے۔ اتنی لمبے باتیں نہ کر ابن عاص، مجھے صحیح بتا دے تیرا ارادہ کیا ہے؟
اور تو کس منزل کا مسافر ہے؟ ابن ولید عمر بن عاص نے کہا جب تک بات پوری نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے کہ ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں تقریباً 1 سال سے ہیں۔ ایک روز عربی تاجروں کا ایک قافلہ ادلیس ابابا پہنچا، اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہے اور طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تھوڑی ہی عرصہ بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے اور پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے اس شخص سے اور کئی باتیں پوچھی تو میں اس نتیجے پر جا پہنچا کہ قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن ولید تجھے میری بات اچھی لگے نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا قائل ہو گیا ہوں اور سوچ سوچ کر میں اس رائے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ اقبال کے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مدینہ جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر مجھے یہ پتا چلا کہ قریش مدینے پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی۔ خالد بن ولید بھی اس یلغار میں شامل تھے اور انہوں نے گھوڑے سے یہ خندق پلانگنے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمر بن عاص کو سنا سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی اور مسلمانوں کی دانشمندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔ پھر تو ہی بتا میرے عزیز دوست، عمر بن عاص نے کہا، میں مسلمانوں کے عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کروں؟ میں نے یہ ساری تفصیل حبشہ میں سنی تھی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں اس خیال سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑی بزرگوں میں ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے، کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو تجھے مشتعل کر دے گی اور ہو سکتا ہے تو مجھے قتل کر دینے کو تلوار نکالے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے۔ خالد بن ولید نے کہا، تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں نے غلط کہا؟ خدا کی قسم تو میرے دل کا بید پا گیا، عمر بن عاص نے کہا، لیکن میں اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں۔ اب خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں، شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسی قابل ہے کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں۔ ابن ولید مجھے بتا، کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر لے۔ خالد بن ولید نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا سا جاندار کہہ لگایا، پھر عمر بن عاص کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے۔ اس وقت خالد بن ولید کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جسے جلال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ابن عاص، خالد بن ولید نے عمر بن عاص کو کندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ برحق ہے، اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں، میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں، دونوں کی منزل ایک ہی ہے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مکہ میں کسی کو بتا کر نہیں آیا، آ میرے ساتھ چل۔ مورخین کے مطابق دونوں اکٹھا مدینے پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔
سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عہد کر رکھا تھا، اور یہ دونوں کوئی عام قسم کے آدمی ہوتے تو اور بات تھی، سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے کہ انہیں اپنے اپنے قبیلے میں کتنی اونچی اور برتر حیثیت حاصل ہے۔ اچھا ہوا خالد بن ولید جلدی بول پڑے، میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ خالد بن ولید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی بیعت قبول فرمائی اور انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ پھر آپ نے عمرو بن عاص کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے، میں بھی آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، عمرو بن عاص نے کہا، لیکن بیعت سے پہلے یہ عرض ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں اور آئندہ محتاط رہوں گا، اسلام کے دائرے میں رہوں گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھوں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن عاص سے کہا کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور جو توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح ہجرت سے پچھلی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن عاص سے کہا کہ وہ بیعت کرنے اور اپنے آپ میں خود ہی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسلام کی دولت سے ایک ساتھ سرشار کیا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے بچوں کو حیات صحابہ کا تذکرہ لازمی کرے تاکہ صحابہ کرام کی نقش و قدم پر بآسانی چل سکے۔ سامعین کرام، ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کے حالات و واقعات سے سبق لینی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آئے عہد کرے کہ ہم ان تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ والسلام۔